السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ علامات قیامت سے متعلق ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہے اور کون سی ایسی نشانیاں ہیں جو کہ ابھی پوری نہیں ہوئی۔ ہم اس ویڈیو سیریز میں کوشش کریں گے کہ ہم ان نشانیوں کے بارے میں بات کریں جن کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے اور اس کی درست تطبیق بھی کر سکے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ نیا سلسلہ اچھا لگے گا۔ یہ کائنات اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی بے شمار مخلوقات ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کا مکان کیا ہے، ان کی شکل و صورت کیا ہے، ان کی طرز زندگی کیا ہے، اس کے بارے میں سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا۔ سورہ مدثر کی آیت ہے، بسم الرحمن الرحیم كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ اللہ کے لشکر کے بارے میں صرف وہی جانتا ہے۔ ناظرین، اللہ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا کہ اس دنیا کو آباد کرے اور اللہ کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے، جس کے بعد اس زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور ایک نئی دنیا اور ایک نئی زندگی کی شروعات ہوگی۔ بعد کی زندگی کی اچھائی اور برائی کا تعلق اس دنیاوی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ گویا کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جس کے سوالات بھی واضح ہیں، جوابات بھی معلوم ہیں، اور استاد بھی انبیاء اور صلحاء کی شکل میں آتے رہے ہیں۔ پاکستان چینل کے ناظرین، ایک انسان کے لیے قیامت تب ہی شروع ہو جاتی ہے جب اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے اور اس کو قبر میں رکھ کر من و مٹی تلے دفنا دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کی برزخی زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے اور اس کو اپنی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ملنے لگ جاتا ہے۔ لیکن ایک اور قیامت بھی آئے گی جس میں اس کائنات کو اللہ سمیٹ لے گا اور اللہ کی ذات کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ آخری دن ہوگا جس کو قرآن و حدیث میں قیامت کے دن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ قیامت کا بھی ہے، کیونکہ کفار کا خیال تھا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی حساب کتاب ہوگا بلکہ مٹی میں مل جائے گا، اور وہ اس بات پر اکثر اعتراض بھی کیا کرتے تھے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب قرآن مجید میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا اور کئی مثالوں سے اس کی وضاحت بھی فرمائی۔ یہ مکالمہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر آپ کو نظر آئے گا۔ پاکستان چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ مسلمانوں میں بھی یہ اشتیاق رہا ہے کہ وہ قیامت کے بارے میں جان سکے کہ کس دن قیامت آئے گی اور اس دن انسان کی حالت کیا ہوگی، اور کیا اس دن مسلمان بھی موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور قیامت کیا مسلمانوں پر آئے گی یا ایسے لوگ ہوں گے جو ایمان سے خالی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اس بابت دریافت فرمایا کہ جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا درست علم تو اللہ ہی کو ہے، اور خود قرآن میں اللہ نے قیامت کے علم کے بارے میں فرمایا کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ پاکستان چینل کے ناظرین، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں کو کئی مواقع پر ایسی نشانیاں بیان فرمائی جو کہ قیامت سے متعلق تھی۔ ان میں سے کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہے اور کچھ باقی ہے۔ علماء کرام نے ان نشانیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ پاکستان چینل کے ناظرین، آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی نشانیاں ہیں جو کہ پوری ہو چکی ہے اور کون سی ایسی ہے جو کہ ابھی پوری نہیں ہوئی۔ ناظرین، قیامت کی سب سے ابتدائی علامات خود ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی ملا کر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری بعثت اور قیامت اسی طرح اکٹھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت قیامت کے آغاز میں ہوئی ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کی چھوٹی علامات میں سے ایک علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی الزماں ہیں اور آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔
ناظرین، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے 6 چیزیں ملاحظہ کرو گے: میری وفات اور بیت المقدس کی فتح۔ ناظرین، ایسی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جو کہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ اس کے بارے میں ہم دوسری ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔